دیکھیں سوموار منگل بدھ اور جمعرات جو ہے نا وہ نئے رشتے ہم گروپ میں بھیجتے ہیں. جو بھی نئے رشتے آتے ہیں وہ لڑکیوں کے ہوں یا لڑکوں کے ہوں. تو جمعے والے دن جو ہے وہ زیادہ عمر کی عورتیں, زیادہ عمر کے مرد جنہوں نے دوسری شادی کرنی ہے یا جن کی طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ عورتیں ہیں, تو ہفتے والے دن صرف عورتوں کے رشتے جو ہیں وہ گروپ میں شیئر کیے جاتے ہیں, اور اتوار کو صرف مردوں کے رشتے جو ہیں وہ گروپ میں شیئر کیے جاتے ہیں. تو ہمارے تقریباً 8-10 گروپ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. خواتین کے ہم نے الگ گروپ بنائے ہوئے ہیں اور مردوں کے ہم نے الگ گروپ بنائے ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ میں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مشتاق احمد سلیریہ صاحب, جو کہ آن لائن رشتہ کرواتے ہیں, آن لائن لوگوں کے گھر جو ہیں وہ آپس میں جڑواتے ہیں. ہم ان شخصیت سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کس طرح لوگوں کو رشتے بتاتے ہیں, لوگوں تک کس طرح پہنچتے ہیں. ان سے آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جو آپ کام کر رہے ہیں رشتے کروانے کا, یہ آپ کو کس طرح خیال آیا؟ بڑے سارے لوگ اس طرح کے ہیں, بڑی عمروں کے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئیں, اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لوگوں کے رشتے کروا رہے ہیں. اصل میں نے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوچ دی, ایک اچھی سوچ دی, اور دوسرے نمبر پہ نا لوگوں کو میں نے تکلیف میں دیکھا, لوگوں کو میں نے درد کو محسوس کیا, اور میں چاہ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے کہ لوگ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے ان کو کوئی پیسہ بھی نہ خرچ کرنا پڑے, اور وہ اپنی اولاد کے لیے بڑی رازداری سے, بڑی عزت سے جو ہے وہ اپنی جوان اولاد کے لیے رشتے تلاش کر سکے. تو یہ آپ کام کس طرح سے کرتے ہیں؟ آن لائن رشتے کا جو کام ہے, آپ کو لوگ کس طرح ملتے ہیں, آپ لوگوں کو رشتے کس طرح بتاتے ہیں, یہ تھوڑا سا پروسیجر بتائیے گا, آپ یہ کام کس وے میں کرتے ہیں؟ دیکھیں, تقریباً 3 سال جو ہے نا وہ پہلے میں نے یہ واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ شروع کیا تھا رشتوں کے لیے. تو لوگ جو ہے وہ مختلف جگہ سے ہمارا نمبر لے لیتے ہیں, میرا نمبر لے لیتے ہیں, اور وہ مجھے اپروچ کرتے ہیں. پھر ان کو میں ایک رشتہ فارم جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں, ان کا میں نام پوچھتا ہوں, ان کا ایڈریس پوچھتا ہوں, تو پھر ان کو اپنے گروپ میں جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں. تو اس طرح جو ہے نا وہ آہستہ 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 شروع میں تو ہمارے گروپ ممبر کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی, لیکن اللہ کا شکر ابھی ہزاروں لوگوں تک جو ہے وہ ہمارے بندھن گروپ کا پیغام بھی پہنچ چکا ہے, اور اللہ کا شکر ہے بے شمار رشتے بھی جو ہے وہ ہمارے گروپ سے فائنل ہوئے ہیں. یہ آپ کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں, اور یہ پنجاب لیول پہ کام کر رہے ہیں یا سٹی لیول پہ کر رہے ہیں یا پورے پاکستان میں ہی آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تقریباً 3 سال پہلے یہ میں نے گروپ شروع کیا تھا. تو شروع میں یہ گنتی کے چند افراد تھے میرے ساتھ, لیکن وہ پھر جو ہی میرا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہا, لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ گروپ فی سبیل اللہ ہے, یہاں پہ کسی قسم کے کوئی چارجز جو ہے وہ وصول نہیں کیے جاتے. تو پھر جو ہے وہ 1 سے 2 سے تیسرا, تو پھر ہزاروں لوگوں تک جب ہمارا پیغام پہنچا, باہر کے ملکوں میں بھی جو ہے وہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو اللہ کا شکر ہے بھی جو ہے وہ بے شمار دنیا ہمارے گروپ میں جو ہے وہ شامل ہے, اور بے شمار رشتے جو ہے وہ ہمارے گروپ سے فائنل ہوئے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جو رشتے کروانے والے ہوتے ہیں وہ تو بڑا پیسہ لیتے ہیں, ان کے دل میں لالچ ہوتا ہے کہ وہ جن کا رشتہ کروا رہے ہیں اور جن کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہیں, دونوں پارٹی کی طرف سے پیسے لیتے ہیں, بٹورتے ہیں. تو آپ فیس بھی لیلا کیوں کام کر رہے ہیں؟ اصل میں چاہ رہا تھا کہ ایک فرض کریں بیٹی ہے یا ایک بیٹا ہے, تو ایک پڑھنے لکھنے کے بعد جو ہے نا اگر ان کی بولیاں لگیں یا ان کے لوگ پیسے جو ہے نا وہ لیں, تو میں اس طرح کا چاہ رہا تھا کہ کم از کم کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم بناؤں کہ فیس بھی للہ جو ہے نا وہ کام کروں, تاکہ جو ہمارے معاشرے میں ایک جو کانسیپٹ تھا کہ یہاں پہ سارے لوگ ہی برے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو ایک ایسا کانسیپٹ دیں کہ ادھر اچھے لوگ بھی جو ہے نا وہ ہیں. تو ہم نے کبھی پیسے کو ترجیح نہیں دی, بلکہ میں سوچتا ہوں کہ خدمت خلق جو ہے نا ساری مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کا کنبہ ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ خدمت کی جائے, بغیر لالچ کے, بغیر کسی معاوضہ کے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, اب تک آپ نے کتنے رشتے ایسے ہیں جو آپ نے لوگوں کے گھر بسا دی ہوں؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ کسی کا رشتہ کرواتے ہیں تو کیا اس میں انٹرپشن کرتے ہیں, ڈائریکٹلی کرواتے ہیں, کس وے میں کرواتے ہیں؟ دیکھیں, ہر بیٹی والا اور بیٹے والا جو ہے نا وہ رشتہ فارم پر کر کے مجھے بھیج دیتے ہیں, پھر وہ میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں. تو اس گروپ میں جو ہے نا جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں, تقریباً 2000 ممبر ہیں, تو وہ پھر دیکھتے ہیں اس فارم کو, تو فارم پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی فیملی کا ہے, یہ لڑکی لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے.
تو پھر دونوں فیملی جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتے ہیں, کسی تیسرے بندے کا جو ہے وہ کوئی بیچ میں رول نہیں ہوتا, ڈائریکٹ دونوں فیملیز ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں, وہ خود ہی انکوائری کرتی ہیں, خود ہی انویسٹیگیشن کرتی ہیں, اور اگر ان دونوں خاندانوں کو اچھا لگتا ہے تو پھر اس طرح وہ رشتہ فائنل کر لیتے ہیں. اچھا, کبھی کوئی ایسا جوڑا آپ کو ملا ہو جس کا رشتہ جنہوں نے آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور جنہوں نے کہا ہو کہ آپ نے تو ہمارا رشتہ کروایا ہو؟ دیکھیں, فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے, لوگ وائس میسیج کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے مجھے پیغام بھیج دیتے ہیں کہ سر ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ فائنل ہو گیا, تو ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, ہمیں اچھا بھی لگتا ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمیں انویٹیشن دیتے ہیں کہ سر آپ نے ہمارے نکاح میں جو ہے نا وہ ضرور آنا ہے. تو میں پھر ان سے معذرت کر لیتا ہوں کہ میں چونکہ مصروف زندگی گزار رہا ہوں تو وہاں پہ نہیں میں آ سکتا. آپ کے خلوص کا بہت شکریہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 47. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. تو آپ کے 2 بچے ہیں, ان کی عمریں کتنی ہیں؟ بیٹی کی عمر جو ہے نا وہ 12-13 سال ہے, اور بیٹے کی عمر جو ہے نا وہ 18 ایئرس ہے, 18 سال. آپ یہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے رشتے بھی یہیں سے تلاش کرنے ہیں یا کسی اور وے سے؟ دیکھیں, ایک جو میرا بیٹا اس نے اے لیول کیا ہوا ہے, او لیول کے بعد اے لیول کیا ہے, تو ابھی اس کی عمر 18 سال ہے. تو اس کا جو پروفائل ہے رشتہ فارم وہ میں نے گروپ میں جو ہے نا وہ بھیجی ہوئی ہے, اور میں جو سن رہے ہیں لوگ ان کو بھی میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنی اولاد کی جو ہے نا وہ وقت پہ شادی کریں. دیر سے کی گئی شادیاں جو ہے نا وہ مسائل کا باعث بنتی ہیں, اور آج ہماری نوجوان نسل جو ہے نا, میں والدین کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ وہ وقت پہ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کی شادیاں کریں تاکہ وہ ایک پاکیزہ زندگی جو ہے نا وہ گزار سکیں, اور وہ یہ شادی کے بندھن میں بندھ کے نا تو پھر ظاہر ہے ان کی سوچ جو ہے وہ گھر تک رہے گی, اور وہ آوارگی سے یا ایک بری محفل سے جو ہے وہ بچ سکیں. اچھا, عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو بیڑا اٹھایا تھا کہ کروڑوں روزگار فراہم کروں گا, اور انہوں نے اپنے وعدے کو فلفل بھی کیا ہے. تو آپ نے کیا یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ آپ نے غیر شادی شدہ لوگوں کی شادیاں کروانی ہیں؟ دیکھیں, یہ اللہ کا شکر ہے, میرے حوصلے بڑے جوان ہیں, میرا ارادے بڑے مضبوط ہیں, اور مجھے اللہ نے ایک سوچ دی ہوئی ہے, اور میرے جو ہے نا وہ ارادے پہاڑوں سے زیادہ بلند ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بندھن گروپ کا پیغام ہے نا, جس طرح کوئی آپ کا پلیٹ فارم ہے, کوئی اور پلیٹ فارم ہے اس طرح کا, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گروپ کا پیغام جو ہے نا وہ پاکستان کی گلی گلی تک جو ہے نا وہ پہنچے, اور بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے گروپ سے مستفید ہوں, تاکہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ایک صدقہ جاریہ. تو میں چاہتا ہوں کہ چلیں, میں بڑا گناہ گار سا انسان ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ چلیں ہماری جو ہے نا وہ کل کو کوئی اسی کے صدقے بخشش فرما دے گا. تو آگے آپ اس سیٹ اپ کو بڑھا رہے ہیں, کوئی اس طرح کا سوچا آپ نے؟ دیکھیں, کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب کوئی نہ کوئی تقریباً 5-10 لوگ جو ہے نا وہ ہمارے گروپ میں روزانہ شامل ہوتے رہتے ہیں, اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس طرح ہمارے گروپ سے کوئی نہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو ایک مجھے بڑی امید سی جو ہے نا وہ جاگتی ہے, مجھے بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ چلیں جو میں کام کر رہا ہوں اس کا بڑا اچھا جو ہے نا وہ فیڈ بیک مل رہا ہے. اچھا, اس میں مجھے عمریں بتائیں, کن کن عمروں کے لوگوں کے آپ رشتے کرواتے ہیں؟ دیکھیں, جو سب سے کم عمر لوگ ہیں نا وہ ان کی عمر تقریباً 18 سال 19 سال, بیٹیاں بیٹے وہ کم ہیں, لیکن جو 25 26 27 سال جو ہے نا وہ ان کی عمریں زیادہ ہیں. تو اس کے بعد تقریباً 60 سال 65 سال تک بھی ہمارے گروپ میں جو ہے نا وہ رشتے آتے رہتے ہیں. اگر کسی نے دوسری شادی کرنی ہو تو کیا کرے؟ اگر کسی نے دوسری شادی کرنی ہو تو وہ بھی ہمارے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر دوسری شادی والے بھی لوگ جو ہے نا وہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں جی بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں, آپ اپنا فارم جو ہے نا وہ پر کر کے بھیج دیں, تو آپ رشتے دیکھیں جو کوئی بہتر لگتا ہے ان سے آپ خود جو ہے نا وہ رابطہ کر لیں. اچھا, آپ ماشاءاللہ 3 سال سے یہ نیکی کا کام ہے, فی سبیل اللہ آپ کر رہے ہیں, تو آپ کا لوگوں کے گھر بساتے ہیں, لوگوں کے ساتھ لوگوں کے رشتے بھی جوڑتے ہیں, تو کبھی یہ خیال نہیں آیا میں ہی دوسری شادی کر لوں؟ دیکھیں, دوسری شادی جو نا ہمارے معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں اس میں دوسری شادی کو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ میرے خیال میں اگر شادی, بلکہ کچھ گھروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے 2 3 جو ہے نا وہ شادیاں کی ہوئی ہیں, اور ایک ہی جگہ پہ عورتیں جو ہے نا وہ رہ رہی ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ رسم و رواج بنے ہوئے ہیں ان کو. اسلام تو کہتا ہے 4 شادیاں جائز ہیں. ہاں, لیکن عورت جو ہے نا وہ کسی دوسری عورت کا روپ جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی. آپ کی یہ سوچ نہیں ہے کہ آپ نے آگے کوئی دوسری تیسری شادی کرنی ہے؟ نہیں, فی الحال جو ہے نا وہ میرا پروگرام نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو لاسٹ میں لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں دو ہیں، ایک تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں یا میرا پیغام جن تک پہنچے گا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو جوان اولاد ہیں نا، والدین جو ہیں وہ ان کی وقت پہ جو ہے نا وہ شادی کریں۔ تو دوسرا میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، یہ بالکل فی سبیل اللہ، یہاں پہ کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں وصول کیے جاتے۔ تو جدھر تک یہ میرا پیغام پہنچتا، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارا گروپ جوائن کریں اور گھر کی چار دیواری کے اندر بڑے باعزت طریقے سے، بڑی رازداری سے اپنی جوان اولاد کے لیے جو ہے وہ رشتے تلاش کریں۔ دیکھیں سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات جو ہے نا وہ نئے رشتے ہم گروپ میں بھیجتے ہیں۔ جو بھی نئے رشتے آتے ہیں وہ لڑکیوں کے ہوں یا لڑکوں کے ہوں، تو جمعے والے دن جو ہے وہ زیادہ عمر کی عورتیں، زیادہ عمر کے مرد جنہوں نے دوسری شادی کرنی ہے یا جن کی طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ عورتیں ہیں، تو ہفتے والے دن صرف عورتوں کے رشتے جو ہیں وہ گروپ میں شیئر کیے جاتے ہیں، اور اتوار کو صرف مردوں کے رشتے جو ہیں وہ گروپ میں شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے تقریباً 8-10 گروپ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ خواتین کے ہم نے الگ گروپ بنائے ہوئے ہیں اور مردوں کے ہم نے الگ گروپ بنائے ہوئے ہیں۔